السلام علیکم۔ دہشت مات از قلم رائنا صدیقی پارٹ 3۔ ارے رے، یہ کیا ہماری غیر موجودگی میں نئے دوست بنا لیے؟ آکاشا اور نور اسے شہیر کے ساتھ بیٹھا دیکھ کہنے لگیں تو وہ مسکرانے لگی۔ ہیلو گرلز، میں شہیر اور میں نور۔ نور نے آگے بڑھتے ہوئے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا تو آکاشا آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئیں اور نور اسے راولپنڈی کی مشہور جگہوں کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ عدیل اتنے وقت میں کس قدر بدل گئی تھی، اس کا سراپا بار بار تبریز کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ وہ سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ چہرے کی طرف بڑھانے لگا اور پھر آنکھوں کے نیچے اور رخسار پہ لگی نقلی جلد کو کھینچ کر اتارنے لگا، پھر اپنا چہرہ دھو کر واش روم سے نکل آیا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے چہرے کی جانب اشارہ کرتا کہنے لگا تو تبریز مسکرا دیا۔ کیوں؟ تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ آپ کا بھائی چہرہ بدل کر پھر تو کیا یہ مشکوک نہیں لگے گا؟ وہ کن اکھیوں سے دیکھتا کہنے لگا تو تبریز بیڈ پر رکھی اپنی شرٹ پہننے لگا۔ اگر تمہیں مشکوک لگے تو تم کیا کرو گے؟ وہ بٹن بند کرتے پوچھنے لگا۔ جاننے کی کوشش کروں گا، اور اگر میں کہوں کہ اس سے دور رہو تو کیا آپ کسی مشکل میں ہیں؟ نہیں تو پھر میں اس معاملے سے دور رہوں گا، وہ گلاسز پہنتا ہوا کہنے لگا تو تبریز اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگا۔ اسے آج بھی یاد تھا کئی سال پہلے کا وہ منظر جب اس نے اپنے بھائی کی حفاظت کی خاطر کسی کی جان لی تھی۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ پاکستان کیسا لگا؟ اچھا ہے، یہاں کے لوگ کچھ عجیب ہیں لیکن عادت ہو جائے گی، وہ اپنی ٹھوڈی کھجاتا ہوا کہنے لگا۔ تم شفٹ کب کر رہے ہو؟ جلد ہی، میں نے اپارٹمنٹ لے لیا ہے، کچھ دنوں میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ تبریز اس کی بات پر سر ہلانے لگا جبکہ وہ اس کے کمرے سے چل دیا۔ عدیل، چلو شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو گئے تھے۔ یار پلیز نا، میں کچھ سامان لینا بھول گئی۔ آکاشا اسے بازو سے کھینچتی کہنے لگی۔ نہ بابا نہ، تم ہی جاؤ، میں تو نہیں جا رہی۔ وہ صاف جھنٹی دکھا گئی تو آکاشا اسے گھومنے لگی۔ اس نے اپنا تکیہ اٹھا کر عدیل کو دے مارا اور پھر 15 منٹ کی مسلسل بلیک میلنگ کے بعد وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ آکاشا اسے گھسیٹتی ایک کے بعد ایک دکان پر جاتی۔ اسے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا اور عدیل اب تنگ آ چکی تھی۔ کچھ لے بھی لو، خاموش رہو، تنگ مت کرو۔ حارث کا برتھ ڈے آ رہا ہے، ابھی ایسے ہی کچھ نہیں لے سکتی نا؟ تو تم بھی اس کی طرح ایک بوکے بھیج دو، وہ تنگ آ کر بولی۔ بوکے؟ او ہاں، وہ بوکے نہیں یار، وہ حارث نے نہیں بھیجا۔ اس نے نہیں بھیجا تو؟ عدیل پریشانی پر بل ڈالتی پوچھنے لگی۔ مجھے کیا پتا یار، غلطی سے آ گیا ہوگا یا پھر کسی نے تمہارے لیے بھیجا ہوگا، وہ دان نکالتی کہنے لگی تو عدیل بہڑبڑا سی گئی۔ مجھے واپس جانا ہے، عدیل پریشانی سے کہنے لگی۔ ہاں تو چلتے ہیں نا، ابھی بس تھوڑی دیر میں، وہ کچھ شرٹس دیکھتی ہوئی کہنے لگی۔ نہیں مجھے ابھی جانا ہے، وہ خود کو اس سے آزاد کرواتی پلٹ گئی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی جبکہ آکاشا اسے آوازیں ہی دیتی رہ گئی۔ مال سے نکلتے ہی اسے خود پہ کسی کی نظریں محسوس ہوئیں۔ وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے کی جگہ اپنی رفتار تیز کرتی ٹیکسی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ہاسٹل کے باہر رک کر اس نے پیسے دیے اور پھر اندر چلی گئی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولتی وہ اندر داخل ہوئی، ایک سرخ رنگ کے نوٹ نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے دروازے کے نیچے سے وہ نوٹ اندر دھکیل دیا تھا۔ عدیل دروازہ پھر سے لوک کرتی اس کاغذ کو دیکھنے لگی۔ یو ول لک پرفیکٹ ان بلڈی ریڈ۔ اس کا عمل تنفس بگڑنے لگا تھا اور جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ کاغذ کا یہ ٹکڑا وہیں چھوٹا گر گیا تو عدیل بھی دروازے کے ساتھ بیٹھتی گئی۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنا سارا سامان سنبھال کر واپس مڑی بھاگ جانے کا سوچا، لیکن وہاں جا کر وہ خود کو بند کر لیتی اور کیا بتاتی کہ وہ یہاں کیوں آ گئی ہے۔ وہ اپنا چہرہ رگڑنے لگی اور خود کو اس احساس سے نکال کر اپنا دماغ دوڑانے لگی۔ کیا ابھی بھی وہ اتنی ہی کمزور تھی، اس سے ڈر کر چھپ جانے والی؟ کیا فائدہ مڑی سے یہاں تک آنے کا، اپنے والدین کی شفقت کو ترسنے کا، اگر وہ اس سے ہار مان جائے؟ نہیں، وہ یہی تو چاہتا ہے، مجھے خوفزدہ کرنا، لیکن اس بار میں اسے یہ خوشی حاصل کرنے نہیں دوں گی۔ میری زندگی ایک بار پھر اس کی وجہ سے برباد نہیں ہوگی۔ کتنے لیٹ ہو تم دونوں؟ وہ دونوں یونیورسٹی پہنچی تو نور شہیر کے ساتھ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھ سے لکھوا لو، اس کی نظر پوری طرح شہیر پہ ہے۔ آکاشا اس کے کان میں سرگوشی کرتی کہنے لگی تو عدیل بمشکل اپنی ہنسی روک پائی۔ ویسے ایسی لڑکیاں ہی ملی تھی ڈورتی کے لیے، کوئی لڑکا نہیں۔ اب کی بار آکاشا نے شہیر پر طنز کیا تو وہ خود کو روک نہ پائی اور ہنس دی۔ وہیں شہیر اپنا گلا صاف کرتے ہوئے بولنے لگا۔
کیونکہ انہیں لگتا ہے میں ان کی گرل فرینڈ چھین لوں گا۔ شہیر ایک آنکھ شرارت سے دباتا ہوا کہنے لگا تو وہ دونوں شرمندہ سی ہو گئیں۔ شہیر یار کلاس میں ملیں گے، وہ کچھ کہتی اس سے پہلے دو لڑکے اسے بلند آواز سے کہتے ایک سائڈ پر چلے گئے۔ ویسے میرے کچھ دوست بن رہی ہیں، اگر تم لوگ کمفرٹیبل نہیں ہو تو میں چلا جاتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ عدیل اور کاشا نظر بچاتی ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تو نور فوراً گویا ہوئی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ نہ جانے اسے کیا کیا کہے جا رہی تھی جب وہ چاروں کلاسز کی طرف چل دیے۔ ان کا سارا دن بغیر کسی غیر معمولی واقعہ کے گزرا تو عدیل نے سکھ کی سانس لی۔ محض ایک ہفتے کے عرصے میں ان کی شہیر سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ حارث کو بھی وہ کافی پسند آیا اور اس طرح وہ ان کے گروپ کا ایک ممبر بن گیا۔ عدیل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس شخص پہ شک کیا تھا۔ تمام پروفیسرز نے پہلا ہفتہ گزرتے ہی اسائنمنٹ دینی شروع کر دی۔ وہ فارغ پیریڈ میں یا تو شہیر اور کاشا کے ساتھ ہوتی اور جب ان کی کلاسز ہوتی تو لائبریری میں پائی جاتی۔ وہ ابھی تک بہترین نمبر حاصل کرتی رہی تھی اور آگے بھی یہی ارادہ تھا۔ کاشا کا لیکچر تھا اور شہیر بھی اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ تھا تو اس نے لائبریری کا رخ کیا اور اپنا بیگ ایک ٹیبل کے سائڈ پر رکھتی خود کتابیں تلاش کرنے لگی جو اس کی مدد کر سکیں۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آئی تو ایک دم ٹھٹک گئی۔ اس کے بیگ کے پاس ایک پھول اور طے شدہ کاغذ موجود تھا۔ عدیل نے کانپتے ہاتھوں سے اس طے شدہ کاغذ کو کھولا۔ The red rose whisper of poison and the white rose breathes of love. Oh, the red rose is a falcon and the white rose is a dove. But I send you a cream white rose bird with the flash in its petal tips, with the love that is purest and sweetest as a kiss of desire on the lips. عدیل نے تیز ہوتی سانس کے ساتھ اس کاغذ کو مٹھی میں بند کر لیا اور دوبارہ اس پھول کو دیکھنے لگی جس کی پنکھڑیوں کو خون سے سرخ کیا گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے اس کی پنکھڑی کو چھوا تو خون اس کی انگلی پہ لگ گیا۔ وہ تیزی سے ٹیشو سے اپنی انگلی صاف کرتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہاں پر اس کے علاوہ شاذ و نادر ہی کوئی اور اسٹوڈنٹ تھے، لیکن اس سے فاصلے پر 3 لوگوں کا ایک گروپ موجود تھا جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی موجود تھی۔ آخر وہ اسے کیا کہنے چاہ رہا تھا؟ اس بار اس کا کیا ارادہ تھا؟ وہ اسے ایسے پیغامات کیوں بھیج رہا تھا؟ عدیل نے اس پھول کو وہیں رہنے دیا اور اپنا بیگ پکڑتی اس گروپ کے پاس چلی گئی۔ ہیلو، کیا آپ نے اس بینچ کے پاس کسی کو جاتے دیکھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پھر وہ لڑکی اس کا جواب دینے لگی، نہیں ہم تو اپنا کام کر رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ اچھا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ وہ لڑکی کندھے اچکا گئی تو عدیل اس کے ساتھ بیٹھی۔ ان کے سامنے بیٹھے 2 لڑکوں میں سے ایک ہلکا سا مسکرا دیا تو عدیل بھی زبردستی مسکرا دی۔ اپنی سوچوں کو کام کی طرف زبردستی موڑنے کے بعد بھی اس کے ذہن میں محض وہ خون سے بڑا پھول اور وہ نظم گردش کر رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ اور پاس پڑی کتاب بند کی اور ان تینوں کی باتیں سننے لگی۔ وہ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس معلوم ہو رہے تھے اور کسی سافٹ ویئر پر بحث کر رہے تھے۔ عدیل نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے پوچھا تو وہی لڑکا جو اسے دیکھ کر مسکرایا تھا اس سافٹ ویئر کے بارے میں بتانے لگا۔ ہم جس سافٹ ویئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس سے آپ کسی کے بھی لیپ ٹاپ یا موبائل کو ہیک کر سکتے ہیں اور ان کی تمام گفتگو سن سکتے ہیں، اور کیمرے سے سب کچھ نہ تو صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ تصویر بھی بنا لی جا سکتی ہے۔ کیا واقعی یہ تو بہت خطرناک ہے؟ ہاں، لیکن خفیہ اداروں کے لیے کارآمد بھی ہوتا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے شہیر کاشا کے ساتھ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گئے۔ کیا کوئی سمجھ آئی؟ کاشا عدیل سے پوچھنے لگی تو وہ ان تینوں سے اجازت لیتی ان کے پاس آ گئی۔ نہیں یار، یہ پروفیسر شمس نے بہت ہی عجیب ٹاپک دیا ہے۔ بھلا کوئی اغوا شخص کسی اغوا کار کو کیسے اپنی محبت میں گرفتار کر سکتا ہے، یہ ہم کیسے جانیں؟ لگتا ہے اغوا ہونا پڑے گا۔ اچھا، تمہارا ٹاپک کیا ہے؟ کچھ خاص نہیں، وہی بیہیویئر پیٹرن۔ اور تمہیں شہیر؟ وہ تینوں اگلی کلاس کی سمت بڑھ رہے تھے جب عدیل پوچھنے لگی۔ سیریل کلر، وہ کندھے اچکاتا بے نیازی سے کہنے لگا۔ واٹ؟ نو وے۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی اور پھر ہنس دی۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں؟ وہ اسے کھلکھلا کر ہنستے دیکھ مسکرا دیا۔ جب سے ہما اس کے بھائی کو لے گئی تھی وہ اپنے باپ کے دوست کے ساتھ مقیم تھا۔ آج وہ 15 سال کا ہو چکا تھا اور کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا جب وہ اپنی مرحوم باپ یا چھوٹے بھائی کو یاد نہ کرتا ہو۔ اسے یاد تھا کیسے اس کی ماں اور اس کے عاشق نے مل کر اس کے باپ کو قتل کیا اور اسے
حادثے کا نام دے ڈالا، اور پھر جب معلوم ہوا کہ تبریز کی کوئی بھی جائیداد وہ حاصل نہیں کر سکتی تو اس کے بھائی کو ساتھ لے گی۔ اس کے والد کے دوست نے یہ سوچ کر کیس نہ کیا کہ عدالت نے چھوٹے بچے کا فیصلہ اس کے حق میں ہی کرے گی۔ 2 روز پہلے تبریز کا اتنے سالوں بعد اپنے بھائی سے رابطہ قائم ہوا تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا اور تبریز بھی اس سے ملنے کو بے تاب تھا۔ وہ اپنے انکل کے ساتھ زندگی میں پہلی بار امریکہ جا رہا تھا۔ عدیل، کیا تمہیں پتا ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ حمزہ جا رہا ہے؟ تم بھی چلو گی نا؟ آکاشا نے کسی بچے کی طرح اچھلتے ہوئے کہا تو حارث سے گھورنے لگا۔ جب سے اس کی منگنی ہوئی تھی وہ اسے بس اس کی بے وقوفانہ حرکات سے باور کروانے لگا تھا۔ وہ منہ بسوڑتی ہوئی بینچ پر بیٹھ گئی۔ شہیر بھی وہیں موجود تھا۔ بالکل جائیں گے، بلکہ انجوائے بھی کریں گے، نور شہیر کے ساتھ بیٹھتی کہنے لگی تو ہلکا سا مسکرا دیا۔ یار پتہ نہیں، سردی ہوگی وہاں کافی ہے نا؟ عدیل کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ نہیں یار، ابھی تو نہیں ہوگی سردی وہاں، حد ہو گئی عدیل، کوئی اچھا بہانہ ہی بنا لیتی۔ آکاشا اس کے بازو پر کتاب سے حملہ کرتی کہنے لگی تو وہ چلا اٹھی اور پھر اپنا بازو سے ہلانے لگی۔ اگر عدیل نہیں جائے گی تو میں تمہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ حارث آکاشا کو صاف لفظوں میں کہنے لگا۔ ایک منٹ، کیا مطلب نہیں جانے دو گے؟ اگر تمہیں اکیلے جانے دیا تو یہی خبر آئے گی کہ تم کسی چوٹی سے گر کر مر گئی، اور اپنے ہونے والی بیوی کو کھونے کا چانس میں نہیں اٹھا سکتا۔ پہلے ہی اتنی مشکل سے مانے ہیں یہاں سب۔ تم چپ رہو، اور ویسے بھی ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، یہ حکم اپنے پاس ہی رکھو۔ اچھا بابا، تم دونوں شروع مت ہو جانا، میں جاؤں گی۔ یہ بتاؤ کب تک جا رہا ہے ٹرپ؟ اس مہینہ کے اختتام میں، مطلب 2 ہفتہ تک۔ ابھی تو کافی وقت ہے، شہیر کے جواب میں عدیل کہنے لگی۔ تو مطلب تم پکا آ رہی ہو ہمارے ساتھ؟ ظاہر ہے اب میں اکیلی یہاں کیا کروں گی، اور اگر نہیں گئی تو یہ تمہارا منگیتر تمہیں جانے نہیں دے گا۔ وہ آکاشا کو مسکرا کر کہنے لگی تو وہ اس کے بغل گیر ہو گئی۔ یس، اب مزہ آئے گا اس سڑو سے دور۔ وہ حارث کو اپنی باتوں کا نشانہ بناتی کہنے لگی تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ چلو پھر میں چلتا ہوں، میرا اگلا لیکچر شروع ہونے والا ہے۔ وہ ان سب کو کہتا ہوا اٹھ گیا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ چاروں وہاں بیٹھے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے نیا اپارٹمنٹ لیا ہے اور اسی خوشی میں پارٹی دے رہا ہوں۔ میرے کافی دوست وہاں آئیں گے اور تم لوگ بھی انوائٹڈ ہو۔ اور ہاں، میں انکار نہیں سنوں گا، شہیر ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہنے لگا تو آکاشا اور عدیل ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگی۔ میں تو ضرور آؤں گی، نور اس کے سحر میں گرفتار کہنے لگی، اور تم دونوں بھی لازمی آؤ گی۔ لیکن حارث، وہ بھی آ رہا ہے اور اس سے میں اس بارے میں بات کر چکا ہوں، اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اسے کوئی مسئلہ نہیں تو مجھے کیوں ہوگا؟ میں بھی ضرور آؤں گی۔ اب بس عدیل، ارے اسے میں ضرور لے کر آؤں گی، چاہے مجھے اسے گواہ کرنا پڑے۔ وہ اس کے اسائنمنٹ کے ٹاپک پر چوٹ کرتی کہنے لگی۔ ہاں ہاں، سو فنی۔ عدیل طنز کرتی کہنے لگی۔ چلو پھر فیصلہ ہو گیا، اور تم لوگ اپنے ساتھ جسے چاہے لا سکتے ہو۔ ویسے پارٹی آج شام کو ہے، اتنے شارٹ نوٹس پہ بتانے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اسی بہانے تمہاری پیرنٹس سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ نور اپنی مسکراہٹ اس کی سمت اچھالتی کہنے لگی۔ شہیر اس کی بات پہ ایک دم ہنس دیا۔ نہیں، اگر ان کے ساتھ رہنا ہوتا تو الگ ڈپارٹمنٹ کیوں لیتا؟ واؤ، نوٹ بیڈ رچ بوائے۔ نور اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے اسے رشک سے دیکھنے لگی۔ آکاشا کے جواب پہ اس نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا اور پھر تینوں اپنی کلاس کی طرف چل دی۔ ویسے عدیل، مجھے لگتا ہے شہیر تمہیں پسند کرتا ہے۔ پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے آکاشا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ کیا؟ اور یہ فضولیات آپ کے دماغ میں کیسے آئیں؟ لو، اس میں فضول کیا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں نور کیسے اس کے پیچھے گھومتی ہے؟ لیکن اس کی نگاہیں تو جیسے صرف تمہارے لیے ہیں، اور مجھے لگتا ہے تمہیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر وہی فضول بات، کچھ فیصلے والدین کے سپرد ہی اچھے لگتے ہیں، اور ویسے بھی میرے لیے شہیر ویسا ہی ہے جیسا کہ حارث ہے، مطلب بھائی کی طرح۔ اس لیے اب تم چپ ہی رہنا۔ وہ ہلکا سا لپ گلوز لگاتی کہنے لگی۔ اور اب چلو بھی، وہاں تمہارا ولیمہ نہیں جو اتنا تیار ہو رہی ہو۔ ہاں ہاں، بس تیار ہوں۔ وہ دونوں ہاسٹل سے باہر نکلی تو حارث انہیں پک کرنے کے لیے وہاں موجود تھا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ٹیکسی میں سوار ہوتی حارث کے دیے ایڈریس پہ پہنچ گئیں۔ یہ کیا، تم نے تو کہا تھا کہ پارٹی ہے؟ حارث آنکھیں پھاڑے اس بے ترتیب اپارٹمنٹ کو دیکھنے لگا۔ ہاں تو بالکل ہے نا، 1 گھنٹہ بعد، لیکن اس سے پہلے تم لوگ میری سامان سیٹ کرنے میں مدد کرو گے؟ شہیر بھویں نچاتے ہوئے کہنے لگا تو آکاشا بے یقینی سے ہنس دی۔
اس کا مطلب تم نے ہمیں دھوکہ دیا؟ حارث صاحب گلا ہوتا ہے اس کی طرف بڑھا تو وہ اس سے بچتا ہوا بھاگ گیا۔ نور ابھی تک نہیں آئی تھی تو حدیل اور کاشا گہری سانس بھر کر کمر کستی سامان سیٹ کرنے جٹ گئی۔ کچھ ہی منٹ بعد حارث اور شہید بھی وہاں ان کی مدد کے لیے موجود تھے۔ 2 گھنٹے بعد پارٹی کے لیے مہمان آنا شروع ہو گئے تو اس وقت تک وہ تقریباً سب کچھ سیٹ کر چکے تھے۔ جو کوئی بھی آتا اس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنکس یا بیکری کا کوئی سامان ہوتا۔ نور بھی آ چکی تھی اور تمام مختلف گروپس میں موجود تھے اور گیم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کاشا اور حدیل تو تھک کر صوفے پر گری بیٹھی تھی۔ رات کے 9 ہو رہے تھے اور انہیں اب واپسی کی فکر ہونے لگی تھی۔ حدیل کو اپنی پشت پہ کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھی اور وہ بار بار سر گھماتی لیکن کوئی مشکوک شخص نہ دکھتا۔ اب کی بار اس نے پھر اپنی اطراف کا جائزہ لیا تو اپارٹمنٹ کے دروازے کے قریب ایک شخص کو ہوڈی پہنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا پایا۔ حدیل اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہے۔ چہرہ ڈھکا ہونے کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہیں پائی۔ اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی تو وہ ہاتھ کی پشت سے پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ اس کا ارادہ اس کے قریب جا کر معلوم کرنے تھا کہ وہ کون ہے جب ایک سمت سے شہیر کو آتے دیکھا۔ شہیر رکو، کیا کچھ چاہیے؟ وہ اس کے قریب آتا دیکھ کر کہنے لگا، نہیں وہ شخص کون ہے؟ حدیل اس پراسرار شخص کی جانب اشارہ کرنے لگی جو ابھی بھی ویسے کھڑا ان کی سمت دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں یار، ہوگا کوئی، تم بتاؤ کولڈ ڈرنک لاؤں تمہارے لیے؟ وہ لاپرواہی سے کہنے لگا تو حدیل زچ ہونے لگی۔ کیا مطلب کہ ہوگا کوئی؟ اکیلا کھڑا ہے، نہ جانے کون ہے؟ وہ جھجھری بڑھتی ہوئی کہنے لگی تو شہیر نے پہلی بار اس کے چہرے کو اس قدر تناؤ کا شکار دیکھا۔ تم گھبراؤ نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے وہیں رہنے کا کہہ کر اس شخص کی جانب بڑھنے لگا۔ جب کچن سے نکلتی نور نے اس کے اچانک ٹکر ہوئی۔ اوہ شٹ مین! اس کے ہاتھ میں پکڑی کولڈ ڈرنک شہیر کی ٹی شرٹ پہ داغ چھوڑ گئی تھی۔ آئی ایم سو سوری۔ نور اس سے معافی مانگنے لگی تو وہ سر جھٹکتا دوبارہ اس سمت بڑھنے لگا لیکن تب تک وہ شخص وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن جب اس حلیے کا کوئی بھی شخص نہ دکھا تو واپس آ گیا۔ کون تھا؟ حدیل بڑھتے ہوئے رش کی وجہ سے اسے جاتے ہوئے نہ دیکھ پائی تھی۔ پتہ نہیں لیکن جو کوئی بھی تھا چلا گیا ہے، وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا جس پر پریشانی کا عنصر واضح تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا حدیل؟ وہ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھنا چاہتا تھا لیکن جھجک کی وجہ سے سنا کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اب واپس جانا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ہاں میں تھک چکی ہوں اور ہاسٹل میں 10 بجے سے پہلے واپس جانا ہوگا۔ وہ اس کا مسئلہ سمجھتا سر ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں حارث اور کاشا کو ڈھونڈتا ہوں، تم اپنا سامان لے آؤ، بیک روم میں ہے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی کوریڈور سے ہوتی ہوئی آخری کمرے کی جانب بڑھی جسے شہین نے اسٹور روم کا درجہ دیا تھا اور ان کے پرس بھی وہیں موجود تھے۔ اس جانب کوئی بھی موجود نہیں تھا اس لیے وہ دروازہ بند کرتی اپنے اور آکاشا کے سامان کی جانب بڑھی تو کسی نے اسے بالوں سے جکڑ کر سامنے کی طرف دھکیلا۔ وہ کچھ سمجھ پائی تھی اس سے پہلے اس کا چہرہ دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ جو کوئی بھی تھا اس کی پشت پہ اپنا وزن ڈالتا فرار کی ہر کوشش کو ناکام بنا گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے حدیل نے خود کو مجمد پایا اور دماغ کو سنی۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھ پائی کہ کیا ہوا ہے۔ دماغ ابھی تک خود پہ قابو نہ پایا تھا۔ اس نے جیسے اس کی قوت گوئی چھین لی تھی۔ وہ تیزی سے سانس لینے لگی اور جسم بری طرح لرزنے لگا۔ اس کا شکاری اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کرنے لگا تو حدیل اس کی تہرتی سانسیں اپنی گردن کی پشت پہ محسوس کرنے لگی۔ تم جانتی ہو سب سے پرکشش احساس کون سا ہے؟ وہ اپنی ناک سے اس کے کان کی لووں کو چھوتا ہوا کہنے لگا تو حدیل سسک کر رہ گئی۔ سب کچھ دھندلانے لگا تھا اور وہ کوئی حرکت نہ کر پا رہی تھی۔ خوف کا احساس سب سے پرکشش احساس ہے جو میلوں دور سے شکاری کو کھینچ لیتا ہے۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تبریز؟ اس نے بمشکل اس کا نام ادا کیا تو وہ تمسکرانہ ہنس دیا۔ یس مائی ڈیئر۔ حدیل کو لگا جیسے وہ پھر سے اسے کلاس روم میں قید ہے۔ کمزور خوف زدہ پلیز۔ لیکن اس بار اس کا شکاری صرف اسے خوف زدہ کرنا نہیں چاہتا بلکہ اپنے شکار کو قید کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیا ہوا حدیل؟ آئی مس یو۔ وہ اس کی گردن تک جاتا خوشبو کو خود میں اتارتا کہنے لگا تو حدیل پہ ایک عجیب خوف طاری ہو گیا۔ اب وہ بچی نہیں رہی تھی اور اس وقت اسے اپنی عزت کی فکر ستانے لگی۔ نہیں جانے دو۔ وہ اتنی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ چلا کر کسی کو مدد کے لیے پکارتی۔ اچانک تبریز اس سے کچھ فاصلے پر ہوا۔ حدیل کو لگا وہ اس پہ پھر سے حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ اس خوف کے پیش نظر وہ پلٹ بھی نہ پائی۔ حدیل کہاں ہو تم؟ اچانک آکاشا کی آواز پہ وہ ہوش میں آئی اور پلٹی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر میں دروازہ کھلا اور آکاشا اندر داخل ہوئی۔ حدیل کا اڑا ہوا رنگ دیکھتی وہ بھاگتی ہوئی اس کی جانب بڑھی لیکن وہ اس کے پوچھنے سے پہلے ہی زمین بوس ہو گئی۔ بخار کی شدت سے وہ ہاسٹل میں ہی تھی۔ مختلف سوچیں اسے گھیرتی
جس بات پہ وہ جھنجھلا جاتی وہ اس کا خوف سے مطمئن ہو جانا تھا۔ خود کو اس لمحے سے نکالنے کے لیے وہ اپنی اسائنمنٹ پہ کام کرتی رہتی، جسے سبمٹ کروانے میں اب چند دن ہی رہتے تھے۔ 2 دن بعد آج وہ یونیورسٹی آئی تو اس کی دوست اسے دیکھ کر کافی خوش تھی۔ شہیر کی خوشی بھی دیدینی تھی، جس پر آکاشا اسے زو معنی نظروں سے دیکھنے لگی اور وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ یوں اچانک بے ہوش کیوں ہوئی، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آج اسے اسائنمنٹ بھی سبمٹ کروانی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنی کلاس میں پہنچی، یونیورسٹی لاگ ان کر کے پروفیسر شمس کو اسائنمنٹ بھیجنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کلاس میں آ گئے تو ان کا لیکچر شروع ہو گیا۔ آج وہ ایسے لوگوں کو ڈسکس کر رہے تھے جنہوں نے اپنا اغوا کار کو اپنی محبت میں الجھا کر قید سے رہائی دی۔ چونکہ ان کی اسائنمنٹ جمع کروانے کا وقت ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ ہر موضوع کا سرسری سا ذکر کر رہے تھے۔ یہ ایک ذہنی بیماری تھی، لیکن زیادہ خطرناک تو قیدی کا اپنے اغوا کار کے عشق میں پاگل ہونا تھا۔ ایسے میں اسے یہی لگتا ہے کہ صرف وہی شخص ہے جو معنی رکھتا ہے۔ سر، کہ آزادی کے بعد بھی وہ شخص اسی کیفیت کا شکار رہ سکتا ہے یا نہیں؟ آکاشا نے وہی سوال کیا جو کہ وہ خود بھی سوچ رہی تھی۔ ایسا شخص آزادی چاہتا ہی نہیں۔ انسان کا دماغ کچھ معاملات میں بہت کمزور ہے۔ اگر اس سے ٹھیک طرح کھیلا جائے تو اسے تابع کرنا مشکل نہیں۔ قیدی خود کو اغوا کار کی محبت میں گرفتار پاتا ہے، لیکن ایسا کیوں؟ میرا مطلب، آخر اس نے آپ کو قید کیا ہے۔ کوئی ایسا شخص جو اپنے حواس میں ہے، وہ ایسے کیسے اس سے محبت کر سکتا ہے؟ عدیل کے سوال پر پروفیسر شمس اس کی طرف بڑھنے لگے اور وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ جب آپ 6 مہینوں تک ایک کمرے میں قید رہیں اور آپ کی ضروریات ایک شخص پورا کرے، یہی نہیں سماجی رابطہ کا وہ آپ کا آخری سہارا ہو، ایسے میں وہ شخص آپ کے دماغ کو بہت اچھے طریقے سے ٹریس کر سکتا ہے اور آپ کے حواس پر چھا سکتا ہے۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے مس عدیل، آپ کی تو اسائنمنٹ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں سب کو سمجھانے کی جگہ آپ الٹا سوال کر رہی ہیں۔ افسوس، اس سے ہی میں آپ کی اسائنمنٹ میں کارکردگی کا اندازہ کر سکتا ہوں۔ عدیل ان کی بات پہ شرمندہ سی ہو گئی، جبکہ سب کے سامنے یوں بے عزتی پر آکاشا اور شہیر پروفیسر شمس کو پیشانی پر بل ڈالے دیکھنے لگے۔ شمس دوبارہ باقی اسٹوڈنٹس کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے ڈائس کی طرف بڑھنے لگا۔ کئی قیدی ایسے بھی پائے گئے جو ان سب کو سمجھتے ہیں اور اپنی قیدی کو اپنی محبت میں الجھانے کی کوشش کے دوران خود ہی اس بیماری کے شکار ہو گئے، جسے ہم اسٹارلک ہوم سنڈروم کے نام سے جانتے ہیں۔ کلاس از ڈسمس۔ اس ہفتہ کے اختتام تک آپ سب کو آپ کی اسائنمنٹ کے گریڈز مل جائیں گے، وہ عدیل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے تو وہ اپنا سامان سنبھالتی وہاں سے جلد از جلد جانے کی کوشش کرنے لگی۔ ویسے یار، انہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ بھی ساری کلاس کے سامنے۔ عدیل تیزی سے چل رہی تھی جب آکاشا بولی، تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اپنی کلاس میں جاؤ۔ عدیل اسے دیکھتی ہوئی کہنے لگی جو کہاں اس کی رفتار کا ساتھ دے رہی تھی، رہنے دو، کلاسز تو ہوتی رہتی ہیں، ہم دونوں کہیں کیفے میں چلتے ہیں اور تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ شہیر اور نور پہلے ہی اپنے اگلے لیکچر کے لیے جا چکے تھے۔ نہیں یار، میرا دل نہیں، عدیل ناک سکڑتی کہنے لگی۔ ایسے کیسے دل نہیں؟ چلو نا، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے کھینچنے لگی تو عدیل ضد چھوڑنے لگی، لیکن یہ تو شروعات سے واضح تھا کہ وہ آکاشا سے کبھی نہیں جیت سکتی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ یونیورسٹی سے کچھ فاصلے پر موجود کیفے میں وہ دونوں بیٹھی ہونزا جانے والی ٹرپ سے متعلق بات کر رہی تھیں۔ ان کی ٹرپ 3 دن کے لیے شہر قراقرم کے ذریعے وہاں جا رہی تھی اور آکاشا کو شاپنگ کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اب وہ اسے مارکیٹ جانے کے لیے منا رہی تھی۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا تو وہ اس پر چمکتا نامعلوم نمبر دیکھنے لگی۔ ہیلو! اس کے بولنے پر جب مکمل نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ ایک بار پھر بولی، ہیلو، کون ہے؟ لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی سے اس کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ جھنجھلاتے ہوئے اس نے رخ پلٹا تو کھڑکی سے باہر نظر پڑتے ہی وہ چونکی۔ مخالف سمت میں بلڈنگ کے باہر وہی شخص ہوڈی پہنے کھڑا تھا۔ وہ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں گھسائے دوسرے سے موبائل پکڑے کان پر لگائے کھڑا تھا۔ تبریز! عدیل صدمہ سے نکلنے لگی تو اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ عدیل، کیا ہوا؟ کون ہے؟ آکاشا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا جو کہ موبائل کی طرف اشارہ کرتی پوچھ رہی تھی۔ کوئی نامعلوم نمبر تھا۔ وہ موبائل کان سے ہٹاتی پھر سے باہر جھانکنے لگی جہاں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ عدیل کی پکڑ اپنے موبائل پر مضبوط ہوتی گئی۔ اسے تبریز کی جانب سے صرف ایک غلطی کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد اسے تبریز نہ تو کہیں دکھا اور نہ ہی اس نے اس پر کوئی حملہ کیا۔ آج ویب سائٹ پہ پروفیسر شمس نے ان کے گریڈ پوسٹ کر دیے تھے۔ سی! اس نے مجھے سی گریڈ دیا؟ آکاشا جو اپنا کام کر رہی تھی ایک دم اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا مطلب سی؟ اور کس نے سی دے دیا تمہیں؟ وہ اپنے بیڈ سے پھلانگتی اس کے پاس آ بیٹھی۔
یہ دیکھو اس نے مجھے سی گریڈ دیا ہے، میں نے اتنی محنت سے اسائنمنٹ بنائی، مجھے یہ ملا، پہلی بار اس سے اتنے کم گریڈز ملے تھے، جس پر وہ بھونچکاس ہی رہ گئی تھی۔ کاشا نے لسٹ نیچے کرتے ہوئے اپنے گریڈ چیک کیے تو اسے بی پلس ملا تھا اور شہیر کو اے پلس۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنا سر تھامتی لیپ ٹاپ خود سے دور ہٹاتی کہنے لگی، میرے خیال سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تم کل ان سے بات کر کے دیکھنا۔ کاشا کے دلاسے پر وہ کچھ پرسکون ہے، شاید کوئی ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہو۔ اسی سوچ میں اس نے ساری رات گزاری اور اگلے روز سب سے پہلے اس کے آفس کے باہر موجود تھی۔ ان کے دروازے پر حدیل نے جیسے ہی ہلکا سا نوک کیا، ایک روب دار آواز نے اسے اندر داخل ہونے کا کہا۔ وہ گہری سانس بھرتی آفس میں داخل ہوئی۔ کلوز دا ڈور۔ حدیل دروازہ بند کرتی ان کی طرف پلٹی، جو کرسی سے ٹیک لگائے اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ سر، آپ نے مجھے اسائنمنٹ میں اتنے کم نمبر دیے ہیں، جبکہ اس میں نے تھیوری کو بہت اچھے سے بیان کیا ہے۔ میں نے آپ کو کیا ٹاپک دیا تھا مس حدیل؟ وہ پین کو انگلیوں پہ گھماتا ہوا پوچھنے لگا، نظریں ہنوز حدیل پر قائم تھیں۔ آپ نے مجھے لیما سنڈروم کے بارے میں ایک بار پھر سوچ لیں۔ شمس نے اس کی بات کاٹی تو وہ کچھ لمحے اس خروش شخص کو دیکھنے لگی۔ آپ نے مجھے لیما سنڈروم پہ اسائنمنٹ بنانے کا کہا تھا۔ غلط۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو حدیل بوکھلا کر ایک دم دور ہوئی۔ میں نے آپ سے تھیوری نہیں مانگی تھی، اگر تھیوری چاہیے ہوتی تو میں کہتا آپ لیما سنڈروم پر لکھیں، یا یہ کہ کوئی اغوا کار متاثرہ شخص سے محبت میں پڑ جائے اس بارے میں بتائیں، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ متاثرہ شخص اپنے اغوا کار کو اپنی محبت میں کیسے گرفتار کر سکتا ہے۔ وہ آبرو چکا کر کہنے لگا تو حدیل اپنا منہ کھولتی پھر بند کرنے لگی۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ وہ پوچھنے لگا تو حدیل کو اپنی آواز کہیں گم ہوتی محسوس ہوئی۔ جی۔ اب آپ مجھے شکریہ کہیں کہ میں نے اس کے باوجود فیل نہیں کیا، بلکہ سی گریڈ دیا ہے اور یہاں سے چلتی بنے۔ جی سر، شکریہ۔ وہ سر جھکاتی اس کے آفس سے نکل آئی۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن اسے اغوا کار کو محبت میں پھنسانے کا طریقہ کیا پتا ہو؟ بھلا کوئی ایسے ٹاپک بھی دیتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں اسے کوستی ہوئی واپس آکاشا کے پاس آ گئی۔ میں واپس ہاسٹل جا رہی ہوں۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ کلاسز نہیں لینی کیا؟ اور کیا کہا سر شمس نے؟ پلیز آکاشا، میں بس واپس جا رہی ہوں، میرا دل نہیں کوئی کلاس لینے کا۔ وہ ضبط کرتی وہاں سے چل دی، جبکہ آکاشا اسے آواز دیتی رہ گئی۔ شہیر بھی اسی وقت وہاں پہنچا، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی تو وہ آکاشا سے اس کی وجہ معلوم کرنے چل دیا۔ وہ ہاسٹل پہنچی تو اس کے دروازے کے قریب ہی ایک سرخ رنگ کا لفافہ موجود تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور وہ لفافہ بیڈ تک لے آئی۔ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ کس نے بھیجا ہے۔ وہ کچھ دیر سر کی پشت دیوار سے ٹکراتی گہری سانسیں لینے لگی اور پھر اس لفافہ کو کھولنے لگی۔ ایک کے بعد ایک تصویر وہ اپنی نگاہ کے سامنے سے گزارتی، تو کبھی خوف سے کانپتی تو کبھی غصے سے۔ وہ اس کے فاصلہ سے کھینچی کی تصاویر تھیں، کچھ میں وہ مارکیٹ میں آکاشا کے ساتھ تھی تو کچھ میں یونیورسٹی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جنہیں وہ رگڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا، جس پر وہی نمبر چمک رہا تھا۔ حدیل نے غصے سے موبائل کان کو لگایا اور پھر بھڑاس نکالنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کے تم مجھے خوفزدہ کر دو گے تو تم بے وقوف ہو۔ میں اب وہ لڑکی نہیں رہی جو تمہارے خلاف کچھ نہیں کرے گی۔ اس بار تمہیں تمہاری ہر حرکت کا جواب ملے گا۔ تم نے میری برداشت کی حدود پار کی ہیں۔ وہ اس پر چلاتی رہی، لیکن مقابل کی طرف سے مکمل سکوت تھا۔ حدیل نے موبائل بند کیا اور کچھ ہفتے پہلے لائبریری میں ملا وہ نوٹ اور تصویر بیگ میں رکھتی پولیس اسٹیشن کی طرف چل دی۔ مجھے رپورٹ درج کروانی ہے۔ جی میڈم جی، کس کے خلاف کاٹوں FIR؟ میں نہیں جانتی کہ اس کا کیا نام ہے، حدیل نے جھجکتے ہوئے کہا تو وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، نامعلوم افراد کے نام کرانا چاہتی ہیں رپورٹ؟ بتائیں کیا کیا اس نے؟ پیچھا۔ وہ شخص میرا پیچھا کرتا ہے، مجھے ڈراتا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھے آفیسر نے اس کی شکل دیکھی اور پھر اپنے ہاتھ سے پین ایک طرف رکھ دیا۔ حدیل اس کے چہرے پہ آتے ناگواری کے تاثر نظر انداز کرتی اپنی بات جاری رکھی تھی۔ وہ شخص لگاتار میرا پیچھا کر رہا اور مجھے مختلف نوٹ، بلینک کلرز اور تصویر سے خوفزدہ کیے ہے۔ حدیل اس کی لکھی نظم اور تصویریں دکھاتی کہنے لگی۔ انسپکٹر نے پہلے تصویر اور پھر اس نوٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دیکھیں میڈم، مجھے تو یہ سیدھا سادہ عشق مشوقی کا معاملہ لگتا ہے۔ اب اس میں ہم کیا رپورٹ درج کروائیں؟ حدیل کچھ لمحے منہ کھولے سے دیکھتی رہی۔ عشق مشوقی؟
میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھے خوف زدہ کر رہا ہے، میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ عدیل کی آواز بلند ہونے لگی تو انسپکٹر خود پہ ضبط رکھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دیکھیں میڈم، ان تصاویر سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، اور یہ نوٹ اس میں بھیجی کوئی دھمکی نہیں لکھی، بلکہ یہ کیا لکھا ہے، A kiss of desire on the lips۔ اب اسے میں عشق مشوقی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ عدیل کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہونے لگا۔ اور وہ فون کالز؟ دیکھیں میڈم، اس طرح تو میں رپورٹ نہیں لکھ سکتا، نہ تو اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا، لیکن اس نے مجھ پر حملہ کیا۔ انسپکٹر اس کی بات کاٹتا خود بولنے لگا۔ مجھے یقین ہے آپ اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں، کچھ ہی دنوں میں کوئی لڑکا پھول لے کر آپ کے سامنے ہوگا۔ کچھ لمحے پہلے کی شرمندگی اب غصے میں بدلنے لگی تھی۔ اگر تو اس نے کوئی دھمکی لکھی ہوتی یا آپ کو نقصان پہنچایا ہوتا تو بھی میں رپورٹ درج کرتا۔ اب ایسے تو میں نہیں کر سکتا نا، لیکن آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ اضطرابی کیفیت میں بولی۔ میں صرف یہ مدد کر سکتا ہوں کہ اس فون نمبر کا پتہ کروا سکتا ہوں کہ یہ کس کا ہے، اس کے علاوہ رپورٹ تو درج ہونے سے رہی۔ لیکن آپ سمجھ نہیں رہے پہلے بھی۔ میڈم جی پلیز جائیں یہاں سے، ہمیں بہت سے کام ہیں اور آپ وقت ضائع کر رہی ہیں۔ وہ باہر کی طرف اشارہ کرتا کہنے لگا تو عدیل اسے گھورتی، غصے سے تصویر اور نوٹ بیگ میں پھینکتی وہاں سے چلتی۔ اگلے روز زیادہ تر اسٹوڈنٹس کلاسز بنک کرنے کے چکر میں تھے، سب کے ٹرپ کو لے کر اپنے اپنے منصوبے تھے۔ آکاشا، نور، عدیل اور شعیر سب بیٹھے ہوئے پلان ترتیب دے رہے تھے اور اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ان سے کٹی کٹی سی تھی۔ وہ شعیر نے اس کی غائب دماغی محسوس کی تو اسے حال میں واپس لانے کے لیے اس سے باتوں کا آغاز کر دیا۔ جب وہ اس کام میں زیادہ کامیاب نہ ہو پایا تو زبردستی عدیل کو کیفے ٹیریا لے آیا۔ کیا ہوا ہے آج محترمہ، کہاں غائب ہیں؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پوچھنے لگا تو عدیل مسکرا دی۔ نہیں کچھ نہیں، میں بس کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ شاید میں مدد کر پاؤں۔ عدیل جیسے اسے پہلی بار دیکھنے لگی تھی۔ بے شک وہ ایک بہترین شخص تھا، پرواہ کرنے والا، چاہے جانے کے قابل۔ تم بہت اچھے ہو شعیر، وہ خفیف سا مسکراتی کہنے لگی۔ لو تو تب سے یہ سوچا جا رہا تھا اور میں پریشان ہو گیا تھا کہ کہاں کھو گئی ہیں ہماری پیاری دوست۔ وہ پیسے دیتا، سب کے لیے کولڈ ڈرنکس پکڑتے کہنے لگا۔ نہیں، میں کچھ اور سوچ رہی تھی، پر اب نہیں سوچ رہی، وہ اس کے انداز پر ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ ویسے اگر میں تم سے نہ ملتا تو تم تو سوچ سوچ کر ہی مر جاتی۔ عدیل نے جواب دینے کی غرض سے منہ کھولا ہی تھا جب نور وہاں آتی دکھائی دی۔ ہے گائز، میں نے سوچا کچھ مدد کر دوں تم دونوں کی۔ وہ ان دونوں پہ نظریں ٹکائے کہنے لگی تو عدیل نے بات کو ختم کرنا ہی بہتر جانا۔ ہاں بالکل، یہ پکڑو میں باقی چیزیں اٹھا لوں۔ شعیر اس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنکس پکڑاتا کاؤنٹر کی طرف پلٹ گیا۔ ہنزا کا سفر ان سب نے خوب ہلے گلے کے ساتھ طے کیا تھا۔ وہاں کافی سردی تھی لیکن ابھی برف باری شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہر طرف ہریالی اور سبزہ نے ان کی روح کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ وہ لوگ ہوٹل کے باہر اترے اور اندر داخل ہو گئے، جبکہ کچھ گروپ اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگے۔ نور اور شعیر بھی کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ بھی ہر چیز دیکھنا چاہتی تھی لیکن اس کا ارادہ پہلے سفر کی تھکان اتار کر پھر سکون سے سیر و تفریح کا تھا۔ ہر کمرے میں 3 اسٹوڈنٹ ٹھہر رہے تھے۔ عدیل، آکاشا اور نور ایک ہی کمرے میں رکنے والے تھے۔ مجھ سے لکھوا لو، یہ نور ہی شعیر کو کھینچ کر لے گئی ہے، ورنہ وہ تو تمہیں لے کر جاتا۔ آکاشا کی نکیوں سے اسے دیکھتی کہنے لگی تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ یار کبھی تو اسے معاف کر دیا کرو۔ عدیل بستر پر گرتی ہوئی کہنے لگی۔ ایسے کیسے؟ اسے دکھتا نہیں کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا؟ چھوڑو نا، ہم ان کی بات کیوں کر رہے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، اور ویسے بھی نور ایک اچھی لڑکی ہے۔ ویسے عدیل، تم نے کیا کبھی شعیر کے بارے میں نہیں سوچا؟ اس کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے حواس پر کوئی اور قابض تھا، یہ کیسے بتاتی اسے؟ نہیں، وہ سرگوشی کرتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ موبائل کی بیل پہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو تنہا پایا۔ وہ نیند سے بوجھل آنکھوں سے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ کال پک کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ کچھ دیر دوسری سمت خاموشی چھائی رہی تو وہ پھر سے بولی، ہیلو، یو لک بیوٹیفل ٹوڈے بٹ یو شوڈ ٹرائی بلڈی ریڈ مائی ڈیئر۔ عدیل نے ایک دم آنکھیں وا کی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تبریز، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو آخر؟ اس کی آواز میں سختی در آئی تھی۔ I leave a dress for you, wear it today۔ عدیل اس کی بات پر اچھل کر کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہینگر سے ایک خوبصورت گرے سرخ رنگ کی پوشاک لٹک رہی تھی۔
وہ یہاں پہ کب آیا اور کسی کو کیوں معلوم نہ ہو؟ تو تم میرے کمرے میں آئے؟ اگر وہ چار دیواری میں بھی اس سے محفوظ نہیں تھی تو کہیں بھی نہ تھی۔ وہ پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ دوسری جانب وہ تبریز کی ہنسی سن سکتی تھی۔ حدیل نے غصے سے موبائل بند کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس کے آس پاس تھا، لیکن حدیل ہی اسے پہچاننے میں بے وقوفی کر رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو کوریڈور میں شہیر موبائل پکڑے کھڑا تھا اور اب مسکراتے ہوئے اسے پینٹ کی جیب میں رکھ رہا تھا۔ حدیل اسے دیکھتے ہی کمرے میں واپس آ گئی اور دروازہ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ تبریز تھا؟ اس کا چہرہ اس سے ضرور ملتا تھا، لیکن ایسی کوئی عادت نہ تھی جو کہ تبریز سے ملتی ہو، بلکہ وہ تو ہر طرح اس سے الگ تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ اس نے اپنے اندر پیدا ہوتے وہم کو خود ہی جھٹکا تھا، لیکن جب سے وہ اس کی زندگی میں آیا تھا اس کے ساتھ سب الٹ ہو رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے دروازہ لاک کیا اور خود فریش ہونے چل دی۔ اگر شہیر ہی تبریز تھا تو اسے اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ رات کے وقت وہ سب آگ جلائے اس کے گرد جمع تھے۔ دو اسٹوڈنٹس گٹار بجا رہے تھے اور باقی گانے گنگنا کر ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ ساتھ میں کھانے کا دور بھی چل رہا تھا۔ وہ تب سے کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی تاکہ کچھ بھی ایسی معلومات حاصل کر سکے جس سے اس کا شک یقین میں بدلے، جبکہ آکاشا حدیل کی اس طرح نظریں بچا بچا کر حدیل کو دیکھنے پہ کچھ اور ہی مطلب اخذ کر گئی۔ نور اپنے لیے پانی کی بوتل لینے گئی تو آکاشا نے فوراً ان دونوں کو مخاطب کیا۔ شعیر، حدیل، تم دونوں کا کپل کتنا اچھا لگے گا نا؟ نوالا چباتی حدیل کو اتھو لگ گیا تو وہ کھانسنے لگی۔ شہین نے اس کے سامنے پانی کی بوتل کی تو وہ اسے گٹا گٹ پی گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو آکاشا؟ وہ گہری سانس بھرتے ہی اسے گھورتی ہوئی کہنے لگی، لیکن مقابل بھی آکاشا تھی۔ ہاں نا، دیکھو کیوٹ لگتے ہو تم دونوں۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی ٹھنڈی آ بڑھنے لگی تو حدیل شرمندگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے سرخ پڑنے لگی، جبکہ شہین نے ہلکا سا مسکرا دینے پر اتفاق کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا کبھی، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی سوچ کو سنبھال کر رکھو، وہ درشک لہجے میں کہنے لگا تو شہیر حدیل کا چہرہ دیکھنے لگا اور اس کے پاس سے کھڑا ہو گیا۔ اٹھتے ہوئے اس نے کوہنی اس کے کھانے کی پلیٹ کو ماری تو سب حدیل کے کپڑوں پر الٹ گیا۔ وہ بکھلا کر پیچھے ہوئی اور کھڑی ہونے لگی، لیکن تب تک شہیر لمبے لمبے ڈھک پڑتا وہاں سے جا چکا تھا۔ کاشا اور حدیل اس کی اس حرکت پر منہ کھولے رہ گئیں۔ اگلے روز وہ لوگ وادی دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ مختلف ٹورسٹ پوائنٹ کا رخ کرنے والے تھے۔ پہاڑ کی چڑھائی کرتے ہوئے کاشا کا تو سانس پھولنے لگا، جبکہ حدیل اس سے خاصی محظوظ ہو رہی تھی۔ شہیر سے اس کی بات مکمل طور پر بند تھی، جبکہ کاشا نے اس سے کئی بار معافی مانگی۔ جب وہ کان پکڑ کر باقاعدہ رو دی تو حدیل نے اسے دکھی دیکھ معاف کر دیا۔ لڑکی، رکو یار، میں اور نہیں کر سکتی، وہ ہانپتی ہوئی کہنے لگی تو حدیل اسے سہارا دینے لگی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی طرح کئی اسٹوڈنٹ کا یہی حال تھا۔ پروفیسر شمس نے جب انہیں دیکھا تو ایک بریک لینے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے تو چڑھائی سے انکار کر دیا تھا تو یہ ذمہ داری ان پر آ گئی۔ یہاں کچھ دیر آرام کرکے وہ چوٹی تک کا فاصلہ 2 بڑی طے کرتے اور پھر واپسی کے سفر کے لیے تیاری پکڑتے۔ کچھ دیر آرام اور ریفریشمنٹ کے بعد انہوں نے اپنا سفر پھر سے طے کرنا شروع کیا۔ شام کا وقت تھا جب وہ لوگ ہوٹل پہنچے۔ آکاشا تو سیدھی کمرے میں جا کر ڈھہ گئی، لیکن حدیل ہوٹل کے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسی ہوٹل میں تھا اور یہ بات اسے چین لینے نہیں دیتی تھی۔ جھاڑیوں میں پیدا ہوتی کسی آواز کے تعاقب میں وہ اس سمت بڑھنے لگی۔ درختوں کی اوٹ میں اندھیرے کی مانند کالے لباس میں وہ کھڑا تھا۔ حدیل کو دیکھتے ہی جنگل کی طرف بھاگا تو وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ کیا مضحکہ ہے، کبھی وہ اس سے دور بھاگتی ہے اور اب اس کی سمت۔ کچھ دیر اس کا پیچھا کرنے کے بعد وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اس کا نام چلانے لگی تو اس کی آواز گونجنے لگی۔ جانوروں کی آواز سے وہ خوف زدہ ہوئی تو واپسی کے لیے بڑھنے لگی، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ راستہ بھٹک چکی ہے۔ اندھیرا شدت اختیار کرنے لگا اور جانوروں کی آواز بڑھنے لگی۔ وہ جیب سے موبائل نکال کر کال کرنے لگی، لیکن نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو پائی۔ موبائل کی ٹارچ جلا کر وہ خوف سے جنگل میں بھٹکتی راستہ تلاش کرنے لگی۔ اچانک بادل گرجنے لگے تو وہ ہیجانی کیفیت میں بھاگنے لگی۔ کسی شاخ سے اس کے بازو زخمی ہوئی تو وہ چیختی ہوئی نیچے گر گئی۔ زمین پر موجود پتھر اس کے گھٹنے میں لگا تو وہ چیخ اٹھی۔ حدیل کا چہرہ آنسو اور مٹی سے تر تھا، تنفس بگڑ چکا تھا اور دل بہت ہی تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی زخمی بازو کو دیکھتی گھٹنے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیٹھ گئی۔ آنسو سے شرابور چہرہ وہ گند سے رگڑتی جھک گئی۔
چوٹ اس گھٹنے پر لگی تھی جو ایکسیڈنٹ کے دوران ٹوٹی تھی، اسی وجہ سے تکلیف کی شدت زیادہ تھی۔ عدیل نے کڑکتی ہوئی بجلی دیکھی اور پھر اپنا سکارف بازو سے رستے خون پر باندھنے لگی۔ تکلیف سے اس نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا اور پھر درخت کا سہارا لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی کندھے پر وزن پڑا وہ پھر سے چیختی ہوئی گر گئی۔ سردی زیادہ ہونے لگی تھی اور تکلیف سے اس کا سر چکرانے لگا۔ اسے ایک دم الٹی ہونے لگی تو وہیں دوہڑی ہو گئی۔ اسے اس کے پیچھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہی چاہتا تھا وہ، اسے درد دینا، اور وہ ہمیشہ اس کے لیے یہ مزید آسان کر دیتی۔ اس کے حواس کام کرنا چھوڑنے لگے تو وہ اپنے بابا اور ماما کو پکارنے لگی۔ شاید وہ اپنی برداشت کی آخری حد پہ تھی جب کسی نے اسے بازوں سے پکڑ کر کھینچا اور کھڑا کر لیا۔ عدیل نے جنگل کو اپنے گرد گھومتے ہوئے پایا اور پھر وہ اندھیرے میں کھو گئی۔ بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے ان پر گرنے لگے تھے۔ سردی شدت اختیار کر چکی تھی اور اندھیرے میں وہ عدیل کو اٹھائے سفر طے کر رہا تھا۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہ ایج کیبن کے قریب سے گزرا تھا اور اس وقت جنگلی جانوروں سے بچنے کا اسے وہی بہترین ذریعہ لگا۔ سانس لیتے بھانپ دھوئیں کی مانند نکلنے لگی۔ وہ کیبن کے قریب تھا جب بجلی کی کڑکنے کے ساتھ ہی ان پر بارش بوچھار کی صورت برسنے لگی۔ وہ بھاگتا ہوا اس پرانے کیبن میں داخل ہوا جس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک لمبے عرصے سے ویران ہے۔ پانی کیبن کی چھت سے ٹپکتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا لیکن وہ یہاں کسی حد تک تو محفوظ تھے۔ تیز ہوائیں درختوں سے ٹکراتی خوفناک آواز پیدا کر رہی تھیں۔ وہاں موجود واحد چیز ایک لکڑی کا میز تھا۔ اس نے عدیل کو ایک کونے میں لٹایا کیونکہ وہ اب ہوش میں آنے لگی تھی اور خود دروازہ بند کرتا اس کے سامنے میز اٹکانے لگا۔ عدیل آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی۔ ہر قسم کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرانے لگی۔ جب آنکھیں کھلی تو کسی ہولے نے اس کی توجہ حاصل کی۔ گھٹنے میں سوزش ہو گئی تھی جس وجہ سے تکلیف کی جگہ سنسناہٹ نے لے لی۔ کم از کم اس کی ہڈی تو نہیں ٹوٹی تھی۔ آنکھیں زور سے بند کرتی اس نے اپنے حواس پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ جب تک اس نے آنکھیں کھولیں وہ شخص اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ عدیل نے سب سے پہلے چھت سے ٹپکتا پانی دیکھا۔ وہ آخر کہاں تھی؟ آخری بار جب وہ ہوش میں تھی تو جنگل میں موجود تھی اور اب وہ اپنے اطراف کا جائزہ لینے کے لیے چہرے کا رخ پلٹنے لگی لیکن کچھ فاصلے پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر جیسے اس کا سانس رکنے لگا۔ کالی ہڈ میں ملبوس وہ سامنے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ تو تم؟ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن پھر بیٹھ گئی۔ بازو پہ خون جم گیا تھا اور اس کے جسم میں ہر جگہ درد ہو رہی تھی جیسے کوئی ٹرک اسے رونتا ہوا گزر گیا ہو۔ ہمیں ابھی کے لیے یہیں رکنا ہوگا، تبریز گھٹنا کھڑا کرتا ان پہ کونیاں ٹکاتا ہوا کہنے لگا۔ پہلے وہ اسے جنگل میں لایا اور پھر یہاں، آخر وہ ثابت کیا کرنا چاہتا تھا؟ عدیل سردی سے یکدم کپکپا اٹھی تو اسے اپنے گیلے وجود کا احساس ہوا۔ بال گیلے ہونے سے چہرے پہ چپک چکے تھے اور وہ انہیں چہرے سے ہٹانے لگی۔ انگلیاں سردی سے اکڑ چکی تھیں۔ تم آخر کیا کرنا چاہتے ہو؟ اگر مجھے مارنا ہی ہے تو ایک بار ہی ختم کرو یہ کھیل۔ وہ اس پر چلائی تو تبریز نے تب سے پہلی بار اس کی سمت رخ پلٹا۔ ہڈ اس کا چہرہ آنکھوں تک ڈھک رہی تھی اور چہرے پہ کالا رومال اس کی تمام نقوش کو چھپائے ہوئے تھا۔ اسے دیکھتے ہی عدیل کی پیشانی پر کچھ بل نمودار ہوئے تھے۔ اگر مجھے تمہیں مارنا ہوتا تو تمہاری سانسیں اب تک تھم چکی ہوتی، اس نے سرد مہری سے کہا تو عدیل اسے گھورنے لگی۔ اچانک آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، سب کچھ تو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ خود میں سمٹنے لگی اور چہرے کا رخ پھیر گئی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا، اس کا کوئی بھروسہ نہ تھا، وہ اسے جان لینے سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ پھر سے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس بار وہ احتیاط سے کام لے رہی تھی۔ آخر کیبن کی دیوار کا سہارا لیتی ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو گئی۔ اگر تمہیں کسی جنگلی جانور کا شکار بننا ہے اور جم کر مرنا ہے تو تم ضرور جا سکتی ہو، وہ ٹانگیں پھیلاتا سہولت سے کہنے لگا۔ اس نے چھت سے ٹپکتے پانی اور تیز ہواؤں کی آواز کو سنا تو دیوار کا سہارا لیتی پھر سے وہیں بیٹھ گئی۔ وہ کن اکھیوں سے لگاتار اسے دیکھ رہی تھی۔ لباس گیلا ہونے سے ہونٹ نیلے پڑنے لگے اور اب وہ واضح طور پر کانپ رہی تھی۔ تبریز بھی اپنے ہاتھوں کو بار بار بند کرتا اور پھر کھولتا۔ کافی دیر ان میں خاموشی چھائی رہی۔ اگر کوئی کچھ وقت پہلے اسے یہ کہتا کہ اسے تبریز کے ساتھ سنسان جگہ رات گزارنی پڑے تو وہ اس کے منہ پر ہنس کر اسے پاگل قرار دیتی چل پڑتی، لیکن اب وہ پہلے اسے یہاں تک لایا
پھر خود ہی مدد کرنے لگا۔ تم نے میری زندگی اجیرن کر دی، کاش کہ تم مر جاتے۔ وہ لہجے میں نفرت لیے گویا ہوئی۔ کیئرفل مائی ڈیئر، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس بے وقوفی کا مظاہرہ مت کرتا۔ کاش تم میری جگہ ہوتے۔ تمہیں سانسوں تک کوئی اس الزام کے ساتھ کیسے جیتا ہے کہ وہ بد کردار ہے، جبکہ اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی سے پہلے اس نے حدیل کا چہرہ ٹوٹی سے جکڑ لیا۔ وہ آنکھیں پھیلائی سے دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر خوف کا عنصر اس پر حاوی ہوا تھا۔ زیادتی؟ کتنے ہی موقع تھے میرے پاس زیادتی کے، لیکن کب کی میں نے زیادتی؟ اور شاید تم بھول رہی ہو، زیادتی تو میں اب بھی کر سکتا ہوں۔ تم ایک کند ذہن لڑکی تھی جسے تجسس کی بھیڑ چڑھنا تھا۔ ایک پروجیکٹ سے زیادہ تم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی مجھے، وہ غضبناک طریقہ سے کہتا اسے ایک جھٹکے سے آزاد کرتا دور ہوا۔ حدیل نمک پانی آنکھوں میں سموئے اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ پروجیکٹ؟ اسے اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ تمہارے لیے انسان صرف اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں؟ پروجیکٹ؟ اس کی آواز ہر لفظ کی ادائیگی کے ساتھ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ پروجیکٹ یہ تھی میں تمہارے لیے؟ وہ اس کی بات پہ محض کندھے اچکا گیا۔ اگر میں ایک پروجیکٹ تھی تو اب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہارے اس کیس کی وجہ سے مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ وہ اسی سرد مہری سے گویا ہوا۔ اور اس کے قصوروار میں ہوں؟ کیا جو کچھ کیا تم نے وہ کم تھا جو اب میری زندگی برباد کرنے آ گئی ہو؟ برباد؟ ہاں، برباد کرنے ہی تو آیا تھا، وہ تمسکرانہ لہجہ اپناتے ہوئے کہنے لگا اور پھر اس کی طرف پلٹا۔ لیکن اب ارادہ بدل گیا ہے۔ وہ اس کی سمت جھکتا ہوا بولنے لگا تو حدیل دیوار کی طرف جھک گئی۔ تبریز نے اسے بازو اور کندھے سے پکڑ کر کھینچا اور اپنے سامنے کر لیا۔ حدیل اس اچانک حملہ پر ایک دم چیخ اٹھی، لیکن زخمی ہونے سے کچھ نہ کر پائی۔ اس نے حدیل کی پشت کو اپنی سمت پلٹا اور پھر کھینچ کر اس کے گرد اپنے بازو مائل کرتا قید کر لیا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی خود کو اس سے آزاد کروانے لگی، لیکن اس کی پشت حدیل کے سینے سے ٹکرائی تو وہ گھیرا مزید تنگ کر گئے۔ اگر ہم دونوں کو کل تک زندہ رہنا ہے تو خود کو گرم رکھنا ہوگا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لے جاتا کہنے لگا تو اس کی ٹھنڈی سانسوں سے وہ کانپ اٹھی۔ اس کی بات پہ حدیل نے محسوس کیا کہ اس کے دانت آپس میں ٹکرا رہے تھے اور اس کا جسم سردی سے لرز رہا تھا۔ تبریز کا جسم بھی ٹھنڈا تھا اور دونوں کا لباس گیلا ہونے سے انہیں مزید سردی لگ رہی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں وہ تو میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ اس کی حرارت سے کچھ بہتر محسوس کرنے لگی تھی، لیکن کبھی بھی اقرار نہ کرتی، اس لیے خود کو کچھ لمحے آزاد کرواتی رہی، لیکن پھر اس نے کوشش رد کر دی۔ اگر میں صرف ایک پروجیکٹ تھی تو تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا؟ اور وہ تصاویر؟ وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی اور آخری بات کرتے ہوئے رخ پلٹ گئی۔ اوہ، وہ تصاویر؟ وہ صرف پروجیکٹ کا ایک حصہ تھیں تاکہ تمہیں بہتر سمجھ پاؤں۔ حدیل شرمندگی اور غصے کے جذبات سے اسے ایک دم پھر دھکیلنے لگی۔ گھٹیا انسان، دور ہٹو مجھ سے۔ تم نے میری زندگی کے اہم سال تباہ کر دیے۔ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ مجھے سب کے سامنے ملزم بنا دیا، میرے خواب مجھ سے چھین لیے، مجھے بے وقت کر دیا۔ میں خوف میں تڑپتی رہی۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بندھنے لگیں تو وہ اسے پھر اپنے قریب کرنے لگا اور اس کے کان میں جھکتا گویا ہوا۔ میں نے تمہیں ملزم نہیں بلکہ تمہاری بے وقوفی نے بنایا ہے۔ میں نے تمہارے خواب نہیں چھینے بلکہ تمہاری جلد بازی نے چھینے۔ تمہیں بے وقت نہیں کیا۔ اس کے اظہار میں سختی در آئی تو حدیل کو اپنی سانس اٹکتی محسوس ہوئی۔ خوف، نفرت، ڈر، تجسس نہیں، بلکہ ایک نیا احساس اس میں پیدا ہوا تھا۔ بلکہ تمہاری وقت بڑھتی گئی، تم ایک مضبوط لڑکی بن گئی۔ اور اپنے ہونٹوں سے اس کے کان کی لو کو چھوتا کہنے لگا تو وہ اس نئے احساس سے کانپ اٹھی۔ آنکھیں پھیلائے وہ ادھر ادھر دیکھتی اس جذبہ سے فرار کی کوشش کرنے لگی۔ تنفس بگڑنے لگا۔ اور خوف؟ وہ اس کی گردن پر ہاتھ جماتے کہنے لگا تو آج تم اس پہ قابو کی پہلی سیڑھی چڑھ گئی۔ وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ حدیل اس بار پھر کانپنے لگی، لیکن اس بار وجہ سردی نہیں تھی۔ ایک اور بات مائی ڈیئر، نفرت اور محبت ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نفرت کا پہلو بدل جائے۔ وہ مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا۔ کبھی نہیں، وہ صرف سرگوشی کر پائی تھی۔ وی ول سی۔ وہ اس کی خوشبو خود میں اتارتا ہوا کہنے لگا۔ آکاشا نے نور کو زور سے ہلاتے ہوئے جگایا۔ حدیل کہاں ہے؟ رات کو اس کی آنکھ کھلی تو نور کو اپنے ساتھ سوتے ہوئے پایا، جبکہ حدیل کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ کیا ہے؟ سونے دو۔ وہ آکاشا کے یوں بے وقت اسے تنگ کرنے پر جھنجھلاتے ہوئے بولی اور پھر رخ پلٹ گئی۔ نور جاگ جاؤ۔ آکاشا اس کے کان کے قریب ہوئے زور سے چلائی تو نور بوکھلاتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔
کون مر گیا؟ وہ بند آنکھوں سے غصے میں بولی۔ یار حدیل کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا، واش روم میں ہوگی۔ وہ اسے جواب دیتی پھر بستر پہ گرنے لگی تو آکاشا نے اسے بازو سے جکڑتے ہوئے کھینچا۔ یہاں پر نہیں ہے وہ۔ جب تم کمرے میں آئی تو وہ یہاں تھی کیا؟ نہیں یار نہیں تھی نا، میں نے سوچا بعد میں آ جائے گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ اس کا بستر بھی ویسے ہی ہے اور رات کا 1 بج رہا ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی زوردار گرج کی آواز پیدا ہوئی۔ نور بھی اب پریشانی سے بیدار ہو چکی تھی۔ چلو میرے ساتھ، ہم ہوٹل میں دیکھتے ہیں ورنہ پھر ہیڈ کے پاس چلیں گے۔ آکاشا کندھوں پہ شال لیتی کہنے لگی۔ نور بھی اٹھتی اس کی پیروی کرنے لگی۔ کیا تم نے اس کا موبائل ٹرائی کیا؟ ہاں لیکن سگنل کے مسئلہ ہونے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتی کہنے لگی۔ وہ اپنے ناک سے اس کی گردن چھونے لگا تو حدیل لرز اٹھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل اور بگڑتے ہوئے تنفس کی وجہ سے بمشکل بولی۔ رخسار شرمندگی سے سرخ ہونے لگے اور اس کا جسم جیسے جلنے لگا ہو۔ وہ اس کی بگڑتی ہوئی دھڑکن کو محسوس کر پا رہا تھا۔ اس کا خوبصورت اور بھیگا ہوا سراپا اسے بہت کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا اور اس کا خوف تو اسے شروعات سے ہی اپنی جانب متوجہ کرتا تھا۔ شش، گھبراؤ نہیں، ابھی کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ اسی طرح سے اسے اپنے سار میں قید کیے بیٹھا کہنے لگا۔ لیکن آج کے بعد میں ایسے موقعوں کی تلاش میں رہوں گا۔ وہ اس کی آواز میں موجود تپش کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی ان باتوں سے وہ اپنے گھٹنا اور بازو میں اٹھتی ٹیس تو یکساں نظر انداز کر گئی۔ ایک بات تو طے تھی، وہ آئندہ کبھی اس کا پیچھا نہیں کرنے والی تھی۔ مجھے گرمی لگ رہی ہے، پلیز چھوڑو۔ اس نے اپنی طرف سے بہانہ بنایا جس پر وہ ہنس دیا۔ اور مجھے سردی۔ وہ ناک سے اس کی گردن ٹریس کرتا اس کے کان کی لو چھونے لگا۔ رک جاؤ تبریز، وہ ایک دم پھپڑتے ہوئے چلائی تو تبریز اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ کرتا دور ہٹ گیا۔ اپنے سر کی پشت دیوار سے ٹکراتا وہ اس طریقے میں دیکھنے لگا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں حدود پھلانگوں؟ جو کرتے ہوئے مائی ڈیئر، میں بہت انجوائے کروں گا۔ اس کی بات پہ وہ دوبارہ لرزنے لگی تو تبریز اس طریقے میں مسکرا دیا۔ تو پھر سکون سے یہاں بیٹھی رہو۔ اس کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو چکی تھی جس وجہ سے اس جگہ مکمل طریقے چھا چکی تھی اور دل پہلے سے زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ ایسے میں تبریز کا ساتھ ایک پریشانی کے ساتھ ساتھ نعمت بھی تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ آخر جب پورا ہاسٹل دیکھ لینے کے بعد بھی حدیل کہیں نہ ملی تو پروفیسر نعیم کے پاس جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ بچا۔ آکاشا حلق تر کرتی ان کے دروازے پر نوک کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں پروفیسر نعیم اپنا چشمہ پہنتے ہوئے دروازے پر نمودار ہوئے۔ آدھی رات کے وقت اپنے دروازے پہ 2 اسٹوڈنٹس دیکھ کر ان کی پیشانی پر بل نمودار ہو گئے۔ آر یو آل رائٹ گرلز؟ وہ ان دونوں کے چہرے پہ چھائی پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ سر، وہ ہماری دوست حدیل کہیں نہیں ہے۔ نور نے ایک ہی سانس میں انہیں بتایا تو وہ نہ سمجھنے کے انداز میں اسے پوچھنے لگے۔ کیا مطلب کہیں نہیں ہے؟ سر، ہم سب ہائیکنگ سے اکٹھے واپس آئے تھے، اس کے بعد سے وہ ہمیں نہیں دکھی۔ ایک جوان لڑکی کے یوں غائب ہو جانے سے وہ پریشانی سے اپنی پیشانی صاف کرنے لگے۔ وہ یہیں کہیں ہوٹل میں ہوگی، موسم اتنا خراب ہے، ایسے میں کہاں جا سکتی ہے؟ سر، وہ سارے ہوٹل میں نہیں ہے، ہم نے ہر جگہ دیکھ لی۔ کیا رومز بھی چیک کیے؟ وہ آئیبرو چکائے سوالیہ نظروں سے کہنے لگے۔ سر، وہ کسی اور کمرے میں کیوں ہوگی؟ آکاشا نور کا چہرہ دیکھتی کہنے لگی تو نور بھی سر ہلانے لگی۔ نعیم صاحب ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اپنا کوٹ اٹھائے ان دونوں کے پاس واپس آ گئے۔ آپ دونوں گرلز کے روم میں چیک کریں، میں بوائز کے رومز میں چیک کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے پہلے ڈپارٹمنٹ کے وائس ہیڈ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ کمزوری اور تھکان سے چور تھی، خود کو مسلسل جگائے رکھنے کی کوشش میں تھی لیکن نیند سے جھونکے لینے لگتی۔ آخرکار وہ اس سے مزید جنگ نہ کر پائی اور نیند میں سر تبریز کے کندھے پہ ٹکا کر سو گئی۔ اس کے جسم سے تناؤ کم ہونے لگا اور وہ ڈھیلی پڑنے لگی۔ تبریز نے اپنے چہرے سے ہٹایا ہوا رومال نقاب کی صورت میں دوبارہ چہرہ تک کھینچا اور خود بھی ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگا کر حدیل کو سہارا دینے لگا۔ اس نے حدیل کو جنگل میں جاتے دیکھا تو اپنی ہڈ لیتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا۔ جب تک وہ اسے ڈھونڈ پایا وہ بری طرح سے زخمی تھی۔ وہ جب پاکستان لوٹا تھا تو اس کے ارادے مختلف تھے، لیکن جب حدیل کو پہلی بار دیکھا تو ان ارادوں میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ حدیل کے متواتر سانس کو محسوس کر سکتا تھا۔ کتنی بے بس تھی اس وقت، وہ یہ سوچ کر مسکرانے لگا۔ اس کی چھوٹی سی بلبل اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے ایک ایک کمرہ دیکھا تھا لیکن حدیل کہیں بھی نہ ملی، یہاں تک کہ سب اسٹوڈنٹس اسے ہوٹل کے ارد گرد کے علاقے میں ڈھونڈنے لگے۔
پروفیسر نعیم شمس کے کمرے میں آئے لیکن وہاں وہ موجود نہیں تھا۔ شاید وہ بھی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ اپنی ذمہ داری پہ سب کو وہاں لائے تھے اور اگر اس بچی کے ساتھ کوئی بھی انہونی ہو جاتی تو وہ خود کو بھی معاف نہ کر پاتے۔ شہیر کو جب آکاشا سے تمام بات معلوم ہوئی تو اس کے چہرے پہ بھی پریشانی در آئی۔ کیا تم میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا؟ سر، میں نے اسے ہوٹل کے پیچھے درختوں کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ واٹ؟ اور تم اب بتا رہی ہو؟ پروفیسر نعیم غصے سے بولے تو وہ لڑکی شرمندہ سی خاموش ہو گئی۔ لڑکے ابھی بھی اس طوفانی بارش میں اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ ہوٹل کا عملہ بھی ان کی مدد کر رہا تھا لیکن اندھیرے اور ایسے حالات میں وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اب انہیں شدت سے انتظار تھا کہ کب سورج طلوع ہو اور وہ اس کی پہلی کرن کے ساتھ ہی دل کی مدد کے لیے پہنچے۔ کسی اور نے شاید اس بات پر غور نہیں کیا تھا لیکن پروفیسر نعیم نے شمس کی غیر موجودگی کو اچھے سے محسوس کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولنے لگی تو احساس ہوا کہ بارش رک چکی ہے۔ چھت میں موجود سوراخ اس بات کی اطلاع دے رہے تھے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے اسے اپنے اطراف کا احساس ہوا تو خود کو تبریز کی قید میں پا کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس کا ایک بازو حدیل کے کندھے کے گرد مائل تھا جبکہ دوسرا اس کے گھٹنے پر موجود تھا۔ وہ شاید سو رہا تھا کیونکہ اس کے پکڑ میں سختی نہیں تھی۔ حدیل تیز سانسوں سے اس کے فاصلہ قائم کرتی اس کے بازو اپنی شانوں سے ہٹانے لگی۔ وہ کھڑی ہونے لگی جب ایک دم کسی سوچ کے تحت رک گئی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی، وہ اپنے شک کو یقین میں بدل سکتی تھی۔ اس کی باشعور اسے کوئی دھوکہ نہ دے پاتا۔ جیسے جیسے وہ یہ سوچتی رہی اس کا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کمزوری اور سردی سے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے جسے وہ تر کرتی ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھانے لگی۔ اس کی ہڈ کچھ پیچھے ہو چکی تھی جس سے وہ اس کی بند آنکھیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ حدیل کو لگا وہ اس کی سانسیں سن لے گا، اس لیے اس نے اپنی سانسوں کو روک لیا۔ اس کا ہاتھ اس رومال کو چھونے لگا اور وہ مزید پیش قدمی روک اس کی بند آنکھیں دیکھنے لگی۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھا۔ پرسکون ہوتی وہ اس کے چہرے پہ بندھا رومال سکانے لگی جب اس نے یکدم آنکھیں کھول لیں۔ حدیل چیخ مارتی اس سے دور ہونے لگی لیکن تبریز نے اسے اس کا موقع دیے بنا بازو سے تھام لیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے بال دبوچتا اپنے قریب لے آیا۔ وہ اس کی قربت سے خوف زدہ ہوتی چلانے لگی جب وہ اس کے لبوں کی جانب دیکھنے لگا جو کپکپا رہے تھے۔ تبریز رومال سے ڈھکا اپنا چہرہ اس کے قریب لے جانے لگا تو حدیل اس کے ارادے بھانپ کر لرزنے لگی۔ جب وہ اس سے کسی بال کے جتنے فاصلے پر تھا تو اس کی نے آنکھیں میچ لیں اور رونے لگی۔ تبریز اس پہ ترس کھاتا رخ بدل کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ لگتا ہے تمہارا یہی رہنے کا ارادہ ہے، وہ اسے جتاتے ہوئے انداز میں کہنے لگا تو حدیل کپکپی بڑھ اٹھی۔ نہیں، وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ وہ اپنی زخمی بازو کے بل گری تو پھر چیخ اٹھی۔ وہ سہولت سے کھڑا ہوتا ہٹ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا اور اس کے سامنے لگایا میز ہٹانے لگا۔ ہمیں چلنا چاہیے ورنہ تمہارے زخم میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ وہ وہیں بیٹھی خود میں سمٹی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کب کیا کرے حدیل کبھی سمجھ نہیں پاتی تھی۔ کالج میں بھی وہ ایسے ہی تھا، کبھی برف سا سرد اور کبھی اس کا خیال رکھنے والا۔ حدیل کمر اور بازو کا سہارا لیتی کھڑی ہونے لگی۔ اس کے گھٹنے میں سوج ابھی بھی تھی لیکن سردی کی وجہ سے وہ کچھ محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ بہتر ہی تھا کہ وہ جلد از جلد اس سے دور ہو جائے۔ حدیل لنگڑاتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ باہر ابھی بھی اندھیرا تھا لیکن افق پہ روشنی چھانے لگی تھی۔ وہ آنکھیں سکڑتی تبریز کو دیکھنے لگی جو اس سے لاپرواہ اب باہر کی طرف چل دیا۔ لگاتار بارش کی وجہ سے پتے پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ کچی زمین پر بھی پانی کھڑا تھا اور جہاں نہیں تھا وہاں مٹی نرم پڑ چکی تھی۔ اس نے لنگڑاتے ہوئے اپنے قدم باہر رکھے۔ اسے نرم مٹی کی وجہ سے مزید احتیاط کی ضرورت تھی۔ وہ پھسل کر پھر سے گرنا نہیں چاہتی تھی۔ حدیل نے تبریز سے مخالف سمت کا تعین کیا اور اس طرف قدم بڑھایا ہی تھا جب اس کی رعب دار آواز حدیل کی سماعت سے ٹکرائی۔ اگر تمہیں خودکشی کرنی ہے تو شوق سے اس طرف جا سکتی ہو۔ وہ اس کی بات پر تھوک نکلتی پلٹی اور کن اکھیوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس پر حملہ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ آخر اس کا منصوبہ کیا تھا؟ وہ یہی سوچتی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ان کی رفتار بہت کم تھی اور تبریز مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ اگر کسی نے اس کی غیر موجودگی بھانپ لی تو وہ مشکل کا شکار ہو سکتا تھا۔ وہ یکدم پلٹا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس کے قریب آیا۔ تبریز نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھاما اور اپنے کندھے پر لاد لیا۔ حدیل نے جب سیکنڈز میں سب کچھ الٹا پایا تو وہ چیخنے لگی، چھوڑو مجھے، نیچے اتارو۔ وہ اس کے کندھے پہ پیٹ
کے بل تھی اور شدت سے التجا کرنے لگی۔ اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو میں تمہیں گھاٹی سے نیچے پھینک دوں گا۔ وہ اسے دھمکاتا ہوا چلنے لگا تو عدیل خاموش رہنے کے لیے اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ کچھ دیر انہوں نے ایسے ہی خاموشی میں سفر طے کیا۔ بارش کی وجہ سے تمام نشانات مٹ چکے تھے، اس لیے تبریز کو واپسی کا راستہ ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ عدیل کے لیے اس کے ساتھ گزارنا ہر لمحہ مشکل ہو رہا تھا۔ اب مجھے نیچے اتارو۔ کیا تم خاموش نہیں رہ سکتی مس عدیل؟ اس نے جس انداز سے اس کا نام پکارا، عدیل کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے یہ لہجہ پہلے بھی سن رکھا تھا، لیکن وہ یاد نہیں کر پا رہی تھی کہ کہاں۔ شاید شہین نے ہی کبھی اسے یوں پکارا ہو۔ مجھے واش روم جانا ہے، وہ شرمندگی سے سرخ ہوتی کہنے لگی۔ تبریز نے اپنے قدم روکے اور گہری سانس لینے لگا۔ کیا تمہیں یہاں کہیں بھی واش روم دکھا؟ وہ طنز سے کہنے لگا تو عدیل مزید سرخ پڑنے لگی۔ پلیز، وہ منمنا کر رہ گئی۔ تبریز نے اسے کندھے سے اتار کر کھڑا کیا اور ایک سمت چل دیا۔ عدیل وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگی اور پھر لنگڑاتی ہوئی تیزی سے دائیں جانب چلنے لگی۔ وہ اس شخص سے جتنا دور رہتی اس کے لیے بہتر تھا، یہی سوچ کر وہ اس سے فرار اختیار کرنے لگی۔ تبریز اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی مخالف سمت سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ عدیل کا دماغ کیسے کام کرتا ہے وہ اچھے سے جانتا تھا، آخر اس نے اس کے دماغ کی پرورش کی تھی۔ وہ اس کی اعصاب پر چھاتا تھا اور زندگی پہ قابو رکھتا تھا۔ عدیل اپنی طرف سے پوری رفتار سے اسے دور جاتی رہی، جبکہ تبریز کچھ فاصلہ قائم رکھے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ عدیل، عدیل! اچانک کسی کی آواز پہ وہ دونوں رکے تھے، شاید کوئی اسے ڈھونڈتا ہوا جنگل میں آ چکا تھا۔ میں یہاں ہوں۔ وہ جو کوئی بھی تھا، عدیل چلاتے ہوئے فوراً اس کا جواب دینے لگی۔ بے وقوف لڑکی، یہ میں بھی ہو سکتا تھا۔ تبریز سوچتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ جانتا تھا کہ اب وہ حفاظت سے واپس پہنچ جائے گی، اور اگر وہ اس کی غیر موجودگی جانتے تھے تو یقیناً کسی نے اس کی غیر موجودگی بھی محسوس کی ہوگی۔ عدیل، کہاں تھی تم؟ یار، ہم سب کی تو جان ہی جیسے قبض ہو گئی تھی۔ ہوٹل کے عملے میں سے کسی نے اس کو ڈھونڈا تھا، اور اب وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، جہاں آکاشا اور نور اس کی خستی حالت دیکھ کر بازو پہ پٹی کر رہی تھیں۔ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو بھی خبر دے دی گئی تھی اور وہ ابھی اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سر، وہ کچھ کہنے لگی، لیکن پروفیسر نعیم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہنے سے روک دیا۔ مس عدیل، آپ جانتی ہیں آپ کے وجہ سے ہم سب کتنی مشکل اور اذیت کا شکار ہوئے ہیں۔ غصے سے کہنے لگے تو عدیل سر جھکا گئی۔ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے خاموشی سے ان کی ڈانٹ سنتی رہی۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکے تو عدیل احساس ندامت سے گوئی ہوئی۔ مجھے معاف کر دیں سر، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، لیکن میں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ آپ کو دوبارہ ایسا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ 2 گھنٹے میں ہم واپسی کے لیے روانہ ہوں گے۔ انہوں نے اتما فیصلہ سنایا تھا۔ ان کی وائس ہیڈ کے علاوہ پروفیسر شمس بھی وہاں آ چکے تھے۔ یس سر، وہ مزید سر جھکا گئی تو پروفیسر نعیم کچھ خاموشی کے بعد بولے، آپ ساری رات کہاں تھیں اور کیا اکیلی تھیں؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے شمس پر نظریں گاڑ کر بولے۔ عدیل نے خوف اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتا پایا۔ اگر وہ کسی کو بتا دیتی کہ وہ وہاں تبریز کے ساتھ تھی تو اس سے ہی نقصان ہوتا۔ وہ پہلے ہی بہت سی باتوں کا شکار رہی تھی، اس لیے دوبارہ وہ سب نہیں جھیل سکتی تھی۔ میں وہاں کھو گئی تھی اور پھر زخمی بھی ہو گئی تھی۔ سب بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں جنگل میں موجود ہٹ میں رہی اور وہیں سو گئی۔ اس کے تبریز کی موجودگی کے علاوہ سب سچ بتا دیا تھا۔ سب خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ نعیم صاحب نے آنکھوں میں نرمی لیے اسے دیکھا اور سر پر ہاتھ رکھ کر واپس پلٹ گئے۔ پروفیسر شمس رکے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ واپسی کی تیاری کر رہا تھا جب نعیم صاحب اس کے کمرے میں آئے۔ شمس سرد مہری کا مظاہرہ کرتا ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یس، مجھے باتیں الجھانے کی عادت نہیں، میں بھی صاف گوئی پسند کرتا ہوں۔ چلیں، یہ تو ہم دونوں کے لیے اچھا رہے گا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کل رات کہاں تھے؟ وہیں جہاں سب تھے، مس عدیل کو ڈھونڈنے میں مصروف۔ کیا کوئی ہے جو آپ کی گواہی دے سکے؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ مجھ سے یہ تفتیش کس بنا پہ کی جا رہی ہے؟ وہ سرد مہری سے کہنے لگے۔ مسٹر شمس تبریز خان، میں کوئی تفتیش نہیں کر رہا، بس جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں تھے، کیونکہ مجھے آپ کل رات کہیں نہیں دکھے۔ اگر آپ کو واقعی جاننا ہے تو جائیں اور شہیر خان سے پوچھ لیں، وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے اور اسی نے مجھے سوتے میں جگایا تھا کہ مس عدیل غائب ہے۔ نعیم صاحب کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتے رہے، لیکن وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا تو وہ سر کو ہلاتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ ان کے جاتے ہی وہ کسی کو کال کرنے لگا۔ وہ دونوں ان کی مدد کرتے ہوئے پروفیسر شمس کی کار تک لے جا رہے تھے۔ وہ چونکہ اپنی ذاتی گاڑی میں آئے تھے، اس لیے ان کا کہنا تھا کہ وہ گاڑی میں بس سے بہتر محسوس کرے گی۔
پروفیسر نعیم نے آکاشا کو بھی اس کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی جب شہیر اسے دیکھتا بھاگا آیا۔ حدیل کیسی ہو تم؟ کل تو تم نے سب کو ڈرا ہی دیا، وہ پریشانی سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ آنکھیں سرخ تھیں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ساری رات جاگتا رہا تھا۔ حدیل اسے نظروں میں شک لیے دیکھنے لگی۔ آکاشا کو لگا شاید وہ ابھی بھی اس سے ناراض ہے، اس لیے فوراً بولی، حدیل ہم سب پریشان تھے اور خاص طور پر شہیر، وہ ساری رات نہیں سویا اور لگاتار تمہیں خراب موسم میں ڈھونڈتا رہا۔ حدیل آکاشا کی بات سے چونکی تھی اور پھر شہیر کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پہ تھکاوٹ واضح تھی۔ شرمندگی کے احساس نے آ گرا، وہ اس کے لیے اتنا پریشان رہا اور وہ اسی پہ شک کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو شہیر، اور میرے لیے اتنا پریشان ہونے کا بہت شکریہ، وہ خفیف سا مسکراتی کہنے لگی تو شہیر بھی مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں، دوست تو ہوتے ہی اس لیے ہیں نا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پروفیسر شمس ہارن بجانے لگے جس پر مجبوراً انہیں آگے بڑھنا پڑا۔ آکاشا اور نور اسے کار تک لے گئیں اور پھر نور بس کی جانب بڑھ گئیں۔ شمس نے حدیل کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا تو وہ آکاشا کی شکل دیکھنے لگی۔ اس نے کندھے اچکا دیے تو وہ بھی منہ بسوڑتی احتیاط سے بیٹھنے لگی۔ سیٹ بیلٹ، اس کے بیٹھتے ہی شمس نے اشارہ کیا تو وہ بیلٹ کو کھینچ کر لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی زخمی بازو چونکہ اجڑ چکی تھیں اس لیے اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ شمس اس کی جانب جھکتا بیلٹ خود لگانے لگا تو حدیل نے یکدم اسے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی لیکن شمس اسے نظر انداز کرتا سیٹ بیلٹ لگا کر کار سٹارٹ کرنے لگا۔ آکاشا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اور ان کا سامان ڈکی میں موجود تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ لوگ 2 سے 3 گھنٹے کا سفر خاموشی سے طے کر چکے تھے۔ شمس کی موجودگی سے وہ آپس میں بھی بات نہیں کر پا رہی تھیں۔ آکاشا اپنے موبائل پہ گیمز کھیلنے لگی تو حدیل کھڑکی سے سر ٹکائے نیند کے جھونکے لینے لگی۔ وہ ساری رات اس کے ساتھ جاگتا رہا تھا، مبادا کوئی جنگلی جانور بچنے کے لیے کیبن کا رخ نہ کرے، اور اب ڈرائیونگ کے دوران اسے شدت سے نیند آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کو شاہراہ سے اتارتے ہوئے قریب شہر کا رخ کیا۔ گاڑی ایک دم رکی تو آکاشا نے اپنی اطراف پہ نظریں دوڑائیں۔ وہ کسی ہاسپٹل کے سامنے کھڑے تھے۔ حدیل بھی کار کے رکنے سے ایک جھٹکے سے جاگی اور شمس کو ناسمجھی سے کے انداز میں دیکھنے لگی۔ تمہیں اپنا معائنہ کروانا چاہیے ورنہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے شمس کار سے اترتا اس کی سمت کا دروازہ کھولنے لگا۔ وہ آکاشا کو دیکھنے لگی تو اس میں تب سے پہلی بار کلام ہوا۔ سر ٹھیک کہہ رہے ہیں یار، کوئی انفیکشن ہو گیا تو، اور تم پین کلر لے لو گی تو پھر آرام سے سو پاؤ گی۔ آکاشا بھی ان کی تائید کرنے لگی تو حدیل سہارا لیتی کار سے باہر نکلنے لگی۔ وہ آکاشا کے سہارے لنگڑاتی ہوئی ہاسپٹل میں داخل ہوئی۔ شمس اسے ڈاکٹر کے کمرے میں چھوڑ کر خود کافی کی تلاش میں چل دیا۔ جب تک وہ 2 سے 3 کپ کافی پی کر واپس آیا، حدیل کے بازو پہ نئی پٹی جا چکی تھی اور اس کے گھٹنوں کا معائنہ بھی کیا جا چکا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ آکاشا کے پیچھے کھڑا پوچھنے لگا تو وہ اس کی موجودگی سے بے خبر ایک دم اچھل پڑی۔ وہ سر، آگے بھی کچھ بولو گی؟ شمس سرد مہری سے پوچھنے لگا تو آکاشا خود پہ قابو پاتے گویا ہوئی۔ سر، ان کا کہنا ہے کہ بازو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن گھٹنا کا کافی خیال رکھنا ہوگا۔ فی الحال تو صرف سوجن ہے لیکن پرانے زخم میں دوبارہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بول دی تو شمس سر ٹیڑھا کرتا اسے دیکھنے لگا۔ پرانے زخم؟ وہ بڑے ہی کب تھے؟ سر، یہ دوائیاں۔ آکاشا نے اسے نسخہ تھمایا تو وہ سر ہلاتا اس کے لیے میڈیسن لینے چلا گیا۔ باقی کا راستہ ان دونوں نے سوتے ہوئے گزارا تھا جبکہ شمس بار بار اس کے چہرے کو دیکھتا جو پہلے سے کافی زرد دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے، ایسے نہیں تھا کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق نہیں جانتا تھا لیکن وہ ان اصولوں پہ کام نہیں کرتا تھا۔ وہ شمس تھا، سورج کی طرح خود سے روشنی دیتا اور اگر کوئی اس کی قریب آتا تو اسے جلا دینا ہی اس کا کام تھا۔ اس کی نظر اس لڑکی پر آ ٹھہری تھی۔ اس کی قید سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ حدیل کی موت تھی اور حدیل کو مرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ چہرے کا رخ پلٹا، پھر سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔